أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. آج 5ویں لیکچر کے عنوان سے آیت نمبر 11، 12 اور 13 سورہ بقرہ. وَإِذَا وہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قی قوف اس کو حلق سے نکالنا ہے تھوڑا سا پور کر کے. قیل لام کو باریک کرنا ہے. قیل نہیں پڑھنا بلکہ قیل لہم ہم یہ آخر حلق سے سینے سے نکالنا ہے ہا کو. لا تفسدوا فی الارض قالوا اگر رکنا بھی ہو تو فی الارض پر نہیں رکنا ہے، قالو پر رکنا ہے. اور جب پھر قالو پر رکیں گے تو پھر یہیں قالو سے ہی شروع کریں گے. یعنی کیسے؟ لا تفسدوا فی الارض قالوا پھر یہیں سے قالو اس کو لمبا کریں گے. واو کے اوپر مد ہے، مد منفصل ہے تو یہاں پر 2.5-3 الف جتنا اس کو لمبا کریں گے. قالوا انما یعنی یہاں پر ادغام ہے، تشدید ہے، تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے. انما نحن مصلحون. آگے الا انہم الا اس کے اوپر مد لام کے بعد الف جو ہے الا انہم کے حمزے کی وجہ سے الا کے اوپر مد ہے تو اس کو لام کریں گے، لمبا کریں گے. انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگے آگے ولیکن یہ جو ہے پچھلا ولیکن ہے لیکن آگے لام ہے یرملون میں. پہلے میں نے عرض کیا کہ نون ساکن ہو یا نون تنوین اور یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں ادغام کرنا ہوگا. ولیکن لا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ولیکن لا یشعرون. آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمِنُوا
قیل لهم آمنوا کما، اس کو بھی لانگ کریں گے، لمبا کریں گے، کیونکہ آمنا کے حمزہ کی وجہ سے کما کی الف کے اوپر مد ہے، 2.5-3 الف جتنا مد منفصل ہے، اس کو لمبا کریں گے. کما آمن الناس قالوا، آگے قالو کے اوپر واو کے اوپر مد ہے، الف اس کی سائلنٹ ہے، یعنی قالو میں جو الف ہے، الف سائلنٹ ہے، اس کی واو کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ واو کے اوپر مد ہے. قالو انؤمنو، ہم انؤمنو میں آ کی وجہ سے، یہ حمزہ کی وجہ سے یہ کیا ہے، قالو کے اوپر مد ہے. قالو انؤمنو کما، اس کے اوپر بھی مد کرنا ہے. آمن السفہاء یعنی آمنا کے حمزہ کی وجہ سے ہے، الف کے اوپر جو کھڑے مد ہے، اس کی وجہ سے کما کے اوپر مد ہے. کما آمن السفہاء، اس کو لانگ کریں گے، لمبا کریں گے. یہیں پہ اگر سٹاپ کرنا چاہیں تو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آمن السفہاء او. آگے الا انہم، وہی الا کی الف کے اوپر مد ہے ان کی حمزہ کی وجہ سے، اور ان یہاں پر پریس کریں گے، اس کو انہم نہیں پڑھیں گے بلکہ انہم ادغام ہے اس وجہ سے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. ولکن لا یعنی ولکن لا نہیں بلکہ ولکن لا ادغام ہے، اس وجہ سے لام کے اوپر تشدید ہے، یعنی نون کو لام میں داخل کر دیا، ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر دینے کا نام ہوتا ہے ادغام، یعنی دو حرفوں کو ایک بنا دینا، یہ ادغام کہلاتا ہے. اس وجہ سے ادغام کی وجہ سے شدت آتی ہے، اور وہی شدت کی علامت جو ہے وہ تشدید ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شد کہتے ہیں. ولیکن لا نہیں بلکہ ولیکن لا يعلمون. ہاں، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب منافقین سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں. الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انہم یقیناً وہ یعنی منافقون، ہم المفسدون وہی مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جس طرح کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو کیا کہتے ہیں، قالو انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف. الا آگاہ ہو جاؤ، انہم یقیناً وہ، ہم السفہاء وہی سفہاء ہیں، سفیہ ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. یہ منافقین کے بارے میں یہ جو آیات ہیں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کا سلسلہ ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے. آج آیت نمبر 11، 12 اور 13 بیانات آیت اللہ العظمیٰ جواد عامری جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور ان کے اور بعض دیگر مفسرین کے بیانات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں کی قسمیں، تقسیم ہے، انسانوں کی تقسیم ہے، مومن ہے، کافر ہے اور منافق.
اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کریم اس کے باوجود کہ وہ ہدی للناس ہے، کیونکہ ہدی للمتقین کے طور پر متعارف ہوا ہے، خداوند سبحان نے سورہ بقرہ کے اس حصے میں انسانوں کو 3 ہی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم عرضی نہیں بلکہ طولی ہے، یعنی ایک دوسرے کے طول میں ہیں، ایک کے بعد دوسرا، عرضی نہیں ہے، یعنی مرحلہ وار۔ پہلے مرحلہ کے لحاظ سے یا تو انسان کا ظاہر و باطن دین کے مطابق ہوتا ہے اور وہ دین کو قبول کرتا ہے، ایسا انسان مومن اور اہل تقوی ہوتا ہے، یا اس کا ظاہر و باطن دین سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ اگر ظاہر و باطن دونوں سے اسلام کو قبول کرے تو وہ مومن متقی ہے، یعنی اس کا اندر باہر ایک ہی ہو۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرے تو اندر سے بھی اور باہر سے بھی کوئی فرق نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ظاہر و باطن دونوں سے اسلام کو نہ مانے، تو یا تو دونوں سے انکار کرے تو وہ انکار کرے گا تو وہ کافر کہلائے گا، یا دل سے انکار کرے لیکن زبان سے قبول کرے تو وہ منافق کہلائے گا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سخت الفاظ ہیں۔ منافق کافر سے سخت ہوتا ہے۔ ان الکافرین والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کافر اور منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ تقسیم 2 حقیقی متقابل شکوں سے وجود میں آئی۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی صورتحال انسان یا ظاہر و باطن سے دین کو قبول کرتا ہے، دوسری بات یا نہیں کرتا۔ جس نے ظاہر و باطن دونوں سے دین کو قبول کیا وہ مومن متقی، جس نے دونوں سے انکار کیا وہ یا تو کافر یا تقیہ کی حالت میں مومن۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسا شخص در حقیقت مؤمنین متقین میں شامل ہے۔ یہ تقیہ کی وجہ سے ہے۔ آیت فمن کفر میں کون سا کفر مراد ہے؟ فمن کفر ایک قرآن کی آیت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کفر عملی کفر ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ اس آیت میں جو حج کی آیت ہے، وجوب حج کی آیت ہے، تو اس میں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہاں کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج ترک کرے وہ عملاً کافر ہے، یعنی عملی طور پر، نہ کہ اعتقادی طور پر۔ گویا کہ عملی طور پر وہ انکار کر رہا ہے حج کا اور وہ حج پر نہیں جا رہا۔ حج بہت عظیم عمل ہے۔ پیغمبر اکرم حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس پر حج واجب ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے تو وہ میری امت کا یہودی یا نصرانی مرے گا، یعنی حج بہت بڑا واجب ہے۔ اگر انسان کے اوپر حج واجب ہو جائے تو حج کرنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر حج ترک کرتا ہے اور پھر وہ فقیر و غریب ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا تو اس کے اوپر حج واجب رہے گا، وہ ٹال نہیں سکتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں حج مستقر، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دل میں عقیدہ رکھے، زبان سے اقرار کرے اور عملی طور پر اطاعت کرے۔ اگر ان میں سے کسی ایک مقام پر ایمان موجود نہ ہو تو وہاں کفر ظاہر ہو جاتا ہے۔ غیر متقی افراد قرآن کی ہدایت سے کیوں محروم ہیں؟ یہ اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے۔ بس انسان 2 حقیقی شکوں کے لحاظ سے 3 اقسام میں تقسیم ہو جاتا ہے، مومن، کافر، منافق۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہدی للناس ہے، یقیناً شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وہاں بھی آیت ہے نذیرا للبشر، بشر کے لیے یہ ڈرانے والا بھی ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ہدی للمتقین، تو اب اس دعوے کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے کہ وہ صرف متقین کے لیے کیوں ہدایت ہے۔
کفار کے بارے میں فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی ان کے لیے تنبیہ یا عدم تنبیہ برابر ہے، ان کو کہنا یا ان کو نہ کہنا برابر ہے کفار کے لیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے وہ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے۔ لیکن منافق قرآن سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا، کیوں قرآن سے فیض نہیں پاتا؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو ایک سٹوری، ایک افسانہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا دل سے ایمان قرآن پر نہیں ہے، وہ زبانی لقلقہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کی کتاب کو افسانہ جانے، وہ یقینی طور پر اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے اس کا عقیدہ ہوگا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ میرے لیے مفید ہے، تو پھر اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ منافقین کی قرآن سے استفادہ نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ خداوند سبحان اس مقام پر یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ قرآن ھدی للناس کیوں ہے اور منافق اس سے کیوں استفادہ نہیں اٹھاتا، یعنی استفادہ نہیں کرتا۔ دین نازل اس لیے ہوا تاکہ فرد اور امت کو نورانی بنائے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں۔ لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ نحل میں دین کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ وہ احکام جو واجب ہیں، دوسرا حصہ جو حرام احکام ہیں۔ واجبات کو امر بالمعروف کے تحت اور محرمات کو نہی عن المنکر کے تحت بیان کیا گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ لہذا اسلام واجبات و محرمات پر مشتمل ہے تاکہ انسان میں تولا اور تبرہ کا توازن قائم رہے، یعنی اللہ کے اولیاء، اللہ رسول اور رسول اللہ کے اوصیاء اور صالحین سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ جو ہے متوازن رہے، متعادل رہے۔ جب انہی واجبات پر عمل کا کہا جاتا ہے منافقین کو، تو کہتے ہیں یہ سفاہت ہے، بے وقوفی ہے، نماز پڑھو، یہ بے وقوفی ہے، کس نے نماز پڑھی، کیوں نماز پڑھی، یہ تو دکیہ نوسی، کیا ہم اپنا سر جو ہے وہ اتنی شان والا سر جو ہے ہم زمین پر جھکاتے پھریں؟ اور جب انہیں حرام سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ جو شخص فساد کو صلاح اور ایمان کو صفاحت سمجھتا ہو، وہ قرآن سے ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ فساد کو فساد سمجھے اور ایمان کو واقعاً ایمان اور عقل مندی سمجھے، تو پھر ہدایت پا سکتا ہے۔ لہذا قرآن ان آیات میں یہ فرماتا ہے، جب ہم انہی فساد سے روکتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، چاہے وہ فردی ہو یا اجتماعی، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یعنی فساد چاہے انفرادی فساد ہو، خود ان کا اپنا گناہ ہو، یا معاشرتی فساد ہو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن قالوا انما نحن مصلحون، یعنی ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور جب ایمان کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سفہاء کی طرح، یعنی بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح سفیہ لوگ ایمان لے آئے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعنی یقیناً یہی لوگ، یہی سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ عبارت تفسیر و تحلیل پر مبنی ہے، جیسے قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہوا ہے منافقین کی کذب خبری، کیا مطلب؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟
یہ عوام الناس سادہ لوگ اور کم فہم افراد ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم تو عقل مند اور روشن خیال لوگ ہیں۔ یعنی آج بھی بعض لوگوں کو اگر کہا جائے تو کہتے ہیں چھوڑو یار، دین کیا ہے، بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، زمین میں چلو پھرو، جو چاہو کرو۔ کیا ہے، اللہ نے اسی دنیا کو پیدا کیا تاکہ یہاں سے استفادہ کرو، حلال ہو حرام ہو۔ یہ لوگ دین کو معاذ اللہ بے عقلی سمجھتے ہیں۔ اب جو شخص دین کو بے عقلی سمجھے وہ قرآن سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہی بات میں نے کل کے کلپ میں، پہلے کلپ میں عرض کی تھی۔ یہ لوگ اگرچہ کذب خبری رکھتے ہیں، یعنی ان کی بات جھوٹی ہوتی ہے، نہ یہ کہ جھوٹی ہوگی آگے نہیں، لیکن کذب مخبری نہیں رکھتے، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ جھوٹے مخبر خبر دینے والے نہیں ہیں، وہ ان کی بات باطل اور جھوٹ ہے، لیکن یہ دھوکہ کھائے ہوئے اور فریب خوردہ ہیں، نہ کہ جھوٹے۔ یعنی ان کے اندر فریب پایا جاتا ہے۔ جھوٹا وہ ہوتا ہے جو جانتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے جانتا ہو وہ خلاف واقع ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقع کے خلاف ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی اپنی نادانی اور اندرونی بے وقوفی اور سفاہت کے باعث خود کو صالح اور مصلح سمجھے تو وہ گمان کرتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح و ہدایت کی بات کر رہا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے فاسد عمل کو نفس کی چالاکیوں کے سبب اس کے لیے اچھا کر دکھایا گیا۔ اس نے فساد کو اصلاح اور صفاحت کو عقل سمجھا اور اس زاویے سے بات کر رہا ہے، یعنی واقعاً وہ سمجھتا ہے کہ میں مصلح ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مفسد ہے۔ جب قرآن فرعون اور اس جیسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے ان کے برے عمل ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب برا عمل اس کے لیے ڈیکوریٹڈ کر دیا گیا ہو، آراستہ اور خوبصورت کر دیا گیا ہو، تو ظاہر ہے وہ اس کو خوبصورت ہی سمجھے گا۔ شیطان ان کے لیے یہی کام کرتا ہے۔ یہ لوگ خود کو ہدایت یافتہ اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والے سمجھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مفسد فی الارض قرار دیتے تھے۔ جب کسی کی سوچ ہی ایسی ہو تو اس کی بنیاد اسلام سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ ایسا شخص یقیناً قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ غیر متقین کے قرآن سے استفادہ نہ کرنے پر قرآن کا استدلال کیا ہے؟ جب خدا نے فرمایا کہ یہ قرآن ھدی للمتقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غیر متقین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس بات پر قرآن نے دلیل بھی قائم کی ہے۔ ہدایت یا تو آیات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بیان ہوتا ہے، یا امت مسلمہ کی رہنمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتی ہے۔ اذا قیل میں قائل یعنی کہنے والا واضح نہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہا جائے یعنی قیلا، جب ان سے کہا جائے، نہ کہ کہنے والا کوئی مشخص ہے، نہیں۔ کبھی ان کے لیے خدا کا پیغام پڑھا جاتا ہے، کبھی امام کی حدیث سنائی جاتی ہے، اور کبھی کوئی مومن انہیں نیکی کا حکم دے کر یا برائی سے روک کر یعنی دین کی روشنی میں ہدایت کرتا ہے۔ تو اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کا قائل یعنی کہنے والا کوئی بھی ہو، چاہے خدا ہو، اگر آیت پڑھی ہے تو وہ خدا ہوگا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ حدیث ہے، یا کوئی مومن ہے جو دین سے حاصل کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایمان کے مسئلے میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا میں قائل کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے اللہ ہو، رسول اللہ ہو یا مؤمنین ہو، چاہے آیت ہو، حدیث ہو یا مؤمنین کی نصیحت ہو، تو ان کا جواب یہی ہے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ لوگ سادہ لوگ اور عوامی ذہن کے ہیں جو ایمان لائے، اور ہم تو تدبیر و سیاسی بصیرت کے حامل ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں؟ ہم کیوں
پھنس جائیں۔ جی ہاں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو ان کا دل بھی کہتا ہے کہ ہم کبھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، لیکن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ کیونکہ منافق کی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک قلبی بات، باطنی عقیدہ، دوسری زبانی بات، دونوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے اس قرآن میں۔ قلبی قول یہ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ ان کی دل کی بات ہے۔ لسانی اور زبانی بات کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں۔ منافقین کا یہی کام ہے کہ دو چہرے رکھتا ہے۔ یہ لوگ دین کو افسانہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بسیط سادہ مزاجی اور عوامیت کی وجہ سے اسلام کو قبول کر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ مزید شواہد دیکھ سکتے ہیں کہ کفار اور منافقین کیونکہ ان کی سوچ ایک جیسی ہے، دین اسلام کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ اپنے مکتب فکر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، یعنی یہ مکتب معاذ اللہ ایک فریب دہ مکتب ہے۔ یہ اپنی مجلسوں میں آپس میں یعنی اذا خلو الی شیاطینہم کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، اپنے شیاطین کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو ان کا دین دھوکہ دے گیا۔ یہ الٹا مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کا اسلام اور ان کا دین انہیں دھوکہ دے چکا ہے۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اپنا اصل حال بیان کرتے ہیں، اپنے دل کی بات کہتے ہیں، لیکن جب مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں تو زبان سے کچھ اور دل سے ان کے کچھ ہوتا ہے۔ نفاق کے رہنماؤں کی بے جا تحقیق اور ان کے پیروکاروں کی اندھی تقلید۔ جب وہ منافق نہیں، وہ کمزور ایمان والا ہے، اگر وہ اس ضعف کے مرض کا علاج نہ کرے تو ممکن ہے معاذ اللہ نفاق میں پڑ جائے۔ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان منافقوں کا ہمدرد ہو اور ان کی باتوں کو تقلیدی طور پر قبول کرتا ہو اور اس مکتب کی صحت یعنی اس کے صحیح ہونے پر یہ یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو یہ ایمان یا تو تحقیقی ہوتا ہے مگر مرکب جہالت پر مبنی، جیسا کہ نفاق کے رہنما ہیں، منافقین کے رہنما ہیں، یا تقلیدی ہوتا ہے، بس ان کے پیچھے چل پڑے نفاق کے پیروکاروں کے لیے۔ بہرحال اعتقاد یا تو برہانی بنیاد رکھتا ہے یا تقلیدی بنیاد رکھتا ہے۔ نفاق کے سردار اپنی بے جا اور باطل روش جو روشن فکری کی بنیاد پر تحقیق کو باطل قرار دے کر اس راہ پر چلے اور ان کے پیروکار صرف تقلید کرتے ہیں۔ جنگ و جہاد نفاق کو بے نقاب کرنے والا عامل ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ یہ لوگ عام حالات میں نہ اس طرف مائل ہوتے ہیں نہ اس طرف، نہ اس طرف نہ اس طرف، لیکن جب جنگ، انقلاب وغیرہ جیسے حالات سامنے آئیں تو ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ یہی حال کچھ منافقین کا جنگ اور انقلاب سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ یعنی لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ وہ کہتے ہیں ہم تو سادہ مسلمان ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اپنی جان بچانے والے ہیں، یعنی دونوں گروہوں سے لا تعلق اختیار کرتے ہیں۔ مگر جب انقلاب کی بات ہوتی ہے تو کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو پھر وہ کفر کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جب انسان میدان معرکہ اور میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے تو اس سمت جھکتا ہے جس کی طرف اس کا دلی رجحان ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ منافقین کا ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سورہ نحل میں جب مؤمنین سے پوچھا جائے کہ کیا نازل ہوا تو وہ کہتے ہیں خیر
رحمت اور برکت نازل ہوئی، ایک نیا حکم نازل ہوا۔ جب کفار سے پوچھا جائے کہ کیا نازل ہوا تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، وہ پیغمبر تو محض افسانے سنا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو اساطیر الاولین یعنی رفع کی حالت میں اساطیر الاولین، را کے اوپر پیش ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ وحی اور نزول کے منکر ہیں، کیونکہ اگر مانتے تو نصب کے ساتھ جواب دیتے، یعنی اساطیر الاولین، تو انہوں نے کہا اساطیر الاولین یعنی افسانے نازل کیے۔ دوسری بات یہ ہے جو کچھ پیغمبر کہہ رہا ہے وہ افسانے اور کہانیاں ہیں، گویا نہ کچھ نازل ہوا اور نہ وہ بات حق ہے۔ قالوا اساطیر الاولین۔ کفار کا الزام دوسروں کی ڈکٹیشن ہے، دوسروں کا پڑھایا ہوا ہے۔ جب دوسرے لوگ کفار کی نظر میں اس پر یعنی پیغمبر پر املا کرتے ہیں ڈکٹیشن، اور یہ ہمیں سناتا ہے، چونکہ یہ امی ہے لکھ نہیں سکتا، دوسرے املا کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کفار کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ خود نہیں، یہ دوسرے کہتے ہیں اور یہ لکھتا ہے، یعنی پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈکٹیشن کر کے اور دوسروں کا لکھوایا ہوا یہ لاتا ہے، معاذ اللہ، یہ کفار کا کہنا ہے۔ لیکن مومنین کی بات سورہ نحل آیت نمبر 30 میں آ چکی ہے۔ مومنین و منافقین کا نزول آیات کے بارے میں موقف سورہ نحل آیت نمبر 30 میں قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، یہاں خیرہ منصوب ہے جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی منصوب ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہے، خیرن ہے، خیرن نہیں ہے۔ وہ نزول کو مانتے ہیں، مومنین نزول کو مانتے ہیں، اور یہ کہ جو نازل ہوا وہ خیر و برکت ہے۔ پس مومن کا عقیدہ ہے کہ قرآن، صورتیں اور آیات خدا نے نازل کی اور یہ سب خیر و رحمت ہے۔ کافر اور منافق، جو باطناً کافر ہوتا ہے، منافق جو ہے اس کا خیال ہے کہ کوئی خدا نہیں جو نازل کرے، اور کچھ پیغمبر سناتا ہے وہ افسانے ہیں، وہ تو دوسروں کی بنی بنائی باتیں ہیں، اور یہ ڈکٹیشن کر کے آ جاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ منافقین و کفار کا ایک ساتھ جہنم میں ہونا یہ بیان کیا گیا ہے سورہ نساء میں، ان اللہ جامع المنافقین والکفار فی جہنم جميعا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین سے مراد کفار ہیں جو منافقین کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اذا خلوا الی شیاطینہم، جب منافقین اپنے شیاطین یعنی کفار کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کافروں اور منافقوں کو سب کو اکٹھا جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ منافق باطناً اور دل سے کافر ہوتا ہے، اور اگر کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن افسانہ ہے تو پھر وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور چونکہ وہ اپنے باطل عقیدے کو حق سمجھتا ہے، اگرچہ وہ باطل اور جھوٹ ہو لیکن وہ حق کو مٹاتا ہے اور سچا خیال کرتا ہے، یعنی وہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی اپنے آپ کو محق سمجھتا ہے اور سچا خیال کرتا ہے، یعنی کافر و منافق۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی حق بجانب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ فرعون کا عقل نظری و عملی سے محروم ہونا اس بات کے ثبوت کے لیے کہ انسان بعض اوقات حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون اور فرعون، قارون اور حامان کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورہ غافر میں۔ فرعون کا قول قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو خود دیکھتا ہوں اور صرف راہ ہدایت دکھاتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے مفسد فی الارض قرار دیتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی اوور کانفیڈنس فرعون کو، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، مگر مومن آل فرعون کہتا تھا موسیٰ اور ہارون کی پیروی کرو،
اس میں بھلائی ہے۔ فرعون کی نظر دید اس وجہ سے بگڑا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یعنی اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے۔ یہ نفس مسولہ کا اثر تھا جو باطل کو حق اور بدی کو خوبی دکھاتا ہے۔ اگر انسان باطل کو حق سمجھے تو اس کا کلام بھی باطل ہوگا، اگرچہ وہ خود اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کے پیروکار حضرت موسیٰ کو مفسد اور خود کو مصلح سمجھتے تھے۔ وقال الملأ الذين كفروا اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض۔ کافروں اور منافقوں کی مشترکہ منطق کیا ہے؟ اتذر موسیٰ ليفسدوا في الارض، سورہ احقاف کی آیت 11 میں کافروں کا کلام اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کافروں کا کہنا یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، یعنی اگر ایمان و اسلام واقعی کوئی مفید مکتب ہوتا تو ہم ضرور اسے قبول کرتے، کیونکہ یہ کوئی خیر و منفعت کی چیز نہیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ لوگ اسے اپنا بیٹھے، یعنی مومنین کے بارے میں۔ اگر یہ واقعی خیر ہوتا تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جو خیر پر سبقت لے جاتے ہیں، اور ایمان نہیں لائے تو گویا کہ ایمان اور اسلام جو ہے وہ خیر نہیں تھا، اس وجہ سے ہم سبقت نہیں لے گئے، بلکہ ہم پہلے اسے قبول کرتے، مگر چونکہ خیر نہیں ہے اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ جب کسی کی نگاہ یہ ہو تو قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذا لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم، کیونکہ وہ اس قرآن سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، کہنے لگے یہ تو جھوٹی باتیں ہیں۔ افک یعنی من گڑت، جھوٹ، اور قدیم یعنی پرانا، دقیانوسی، یہ ایک پرانی افسانوی کہانی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے اور بعض دعوے داران نبوت بھی تھے، یا یوں کہے کہ جو کچھ رسول لائے وہ نوح و ابراہیم علیہ السلام کی پرانی داستانوں کا اعادہ ہے۔ یہ یعنی ھذا افک قدیم اس معنی میں ہے کہ ان سے پہلے بھی دعوے دار نبوت جھوٹ گھڑتے تھے، یہ منافقین یہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یا یہ مطلب لیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے نوح و ابراہیم علیہ السلام کی افسانوی داستانیں پیش کی ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ لہذا ان لوگوں کی نظر کا اسلام سے بنیادی اختلاف ہے، نہ وہ قرآن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹے خبریں دینے والے ہیں، بلکہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ جہالت مرکب یعنی جاہل مرکب ہیں، یہ اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم ان دونوں مقاموں پر جو سورہ بقرہ میں محل بحث ہیں فرماتا ہے نہی از منکر کے مسئلہ میں جب ان کو برا جواب دیا گیا تب بھی انہیں سمجھ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جب امر بالمعروف کے مسئلے میں بھی جب برا جواب دیا گیا تب بھی انہیں سمجھ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کافروں کی عقل شہوت و غضب کی اسیر ہوتی ہے۔ اگر ان کے لیے حق روشن ہو جاتا جیسے فرعون کے لیے تو فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا، یعنی ان کے دلوں نے حق کو پہچان لیا لیکن ظلم و تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ مگر ان دونوں گروہوں کافروں اور منافقوں کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر حق واضح ہو گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ خود حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، نہ وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور نہ آیات کو اپنے اوپر روشن ہونے دینا چاہتے ہیں۔ یقیناً حق واضح ہے، قد تبین الرشد من الغی، ان میں سے بعض جیسے ابو سفیان وغیرہ حق کو پہچان چکے، مگر جیسا کہ حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کی کمزور عقل جو حق کو پہچان چکی ہے شہوت کی اسیر ہے۔ کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر، یعنی کتنی عقلیں ہیں جو ایک حاکم خواہش کی قید میں بند ہیں۔ ایسا انسان جو جہاد اکبر میں فریب کھا جائے اس کی عقل کو شہوت
قید کر لیتی ہے، اس کا اصل ترجمان پھر عقل نہیں رہتی بلکہ شہوت ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ عقل کی بات نہیں بلکہ شہوت یا غضب کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کم من عقل اسیر تحت ہوا امیرو، اگر کسی انسان کی عقل جہاد اکبر کے میدان میں شکست کھا جائے، شہوت اس پر غالب آ جائے، تو اس انسان کی زبان سے جو بھی کلام نکلتا ہے وہ عقل کی بات نہیں بلکہ شہوت و غضب کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھنے والا عضو عقل ہے، عقل کا عضو جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور جب وہ جہاد اکبر میں شکست کھا چکا ہو تو شہوت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، عقل اسیر ہو جاتی ہے، اور انسان کی ہر بات اس کی خواہش یا غضب کا بیان بن جاتی ہے۔ بس قرآن مجید فرماتا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، یہ لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا فریب ہے جس کے ذریعے یہ لوگ اپنی عقل کو قید کرتے ہیں اور شہوت کو حاکم بناتے ہیں۔ یقیناً جب ایسا ہو گیا تو عقل قید میں چلی گئی اور شہوت و غضب حاکم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ما مصلح، ہم مصلح ہیں، ہم عاقل ہیں، اور دوسرے مسلمان جو ہے مفسد ہیں، اور دوسرے لوگ سفیہ و بیوقوف ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہنے والا چاہے کوئی ہو، رسول اللہ ہو یا مومنون یا عوام ہو، یہ بات آیت کے عنوان سے کہی جائے یا حدیث کے عنوان سے یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنے والا ہے، یعنی عقل ہے، جو سمجھنے والا ہے وہ عقل ہے، وہ تو قید ہو چکی اور اسے سمجھنے کا حق حاصل نہیں۔ شہوت پرست انسان کو سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی، جیسے سمجھنا اور حکم دینا چاہیے وہ عقل ہے اور وہ تو قید ہو چکی ہے۔ اب جو سمجھ نہیں سکتا وہ چیخ رہا ہے، انما نحن مصلحون، خدا فرماتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ حصر ہے، حصر بھی بیان، کیونکہ یہ حمزہ کے ساتھ ایک حرف نفی پر مشتمل ہے۔ الا کی مثال الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى کی طرح ہے، یہی انداز ہے۔ الا صرف آگاہی اور تنبیہ کے لیے نہیں بلکہ حصر کے لیے ہے بھی ہے۔ پھر فرمایا الا انہم، یعنی وہی اصل میں مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، وہ سمجھتے نہیں کیا وہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھنے والا ہے، وہ قید ہو چکا ہے، جو سمجھنے والا ہے قید ہو چکا ہے، عقل ہے، اور جو نہیں سمجھتا وہ بات کر رہا ہے۔ اگر یہ لوگ جہاد اکبر میں خود کو دھوکہ دیں اور اسے نفس کو قید کر دیں اور اسے شہوت کے حوالے کر دیں تو وہ جو سمجھنے والا ہے قید ہو گیا، اور جو بات کر رہا ہے یعنی شہوت و غضب وہ تو سمجھتے ہی نہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، مسئلہ ایمان اور امر بالمعروف میں بھی یہی رویہ اپنایا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب عقل قید ہو گئی اور شہوت حاکم بن گئی تو شہوت خود کو عقل سمجھنے لگی اور عقل کو سفیہ قرار دیا گیا اور بیوقوف سمجھا گیا، تو کہتی ہے یہ سادہ لوگ سفیہانہ طریقے سے ایمان لائے، ہم تو روشن فکر ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، پھر بھی خدا سبحان ارشاد فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، یقیناً یہی لوگ ہیں جو سفیہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو سفیہ ہیں۔ ولکن لا یعلمون، کیونکہ دین عقل ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، اگر عقل کو ہماری روایتوں میں، جیسا کہ ایت اللہ العظمہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ سیدنا الاستاد یعنی زہران علامہ طباطبائی کے بارے میں، ان کے مطابق
یوں بیان کیا گیا ہو کہ العقل ما یعبد بہ الرحمن، تو اس قضیے کا عکس نقیض کیا ہوگا، اس کا الٹ کیا ہوگا، ہر وہ چیز لا یعبد بہ الرحمن فلیس بعقل۔ علامہ طباطبائی کی تعبیر ایت اللہ جواد عمری فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ عقل وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس ساتھ رحمان کی عبادت کی جائے، تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ رحمان کی عبادت نہ کی جائے وہ عقل نہیں ہے۔ کیا روایات میں عقل کو اس شریف تعبیر سے بیان نہیں کیا گیا؟ العقل ما عبد بہ الرحمن و مکتسب بہ الجنان ما یعبد بہ الرحمن، یہی عقل ہے۔ یہ ایک قضیہ ہے، ایک جملہ ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل جو کہ عقل عملی ہے، وہ ہے جس سے خدا کی عبادت کی جائے۔ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ ما لا یعبد بہ الرحمن فلیس بعقل، یعنی جس کے ساتھ عبادت رحمان نہ کی جائے وہ عقل نہیں ہے، یعنی وہ طاقت یا قوت جس سے خدا کی عبادت نہ ہو وہ عقل نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اس عکس نقیض، اس کا الٹ اور اس کی نفی جو ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اگر کسی کے باطن میں ایسی چیز موجود نہیں جو خدا کی عبادت کرے تو وہ صفی ہے، بے وقوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی عبادت کرے، اور جو چیز عبادت کا ذریعہ نہ ہو وہ عقل نہیں بلکہ صفاحت و بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہی چیز آیت کریمہ میں ذکر ہوئی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ میں دیکھا جائے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، تو اس معصوم سلام اللہ علیہ کے فرمان کے ساتھ رکھ کر ملاحظہ کیا جائے کہ العقل ما یعبد بہ الرحمن، تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے جس سے یعبد بہ الرحمن، اس کا الٹ عکس نقیض جو ہے، اس کی الٹ اور پھر اس کی نقیض جو ہے وہ کیا ہے؟ ما لا یعبد بہ الرحمن فلیس بعقل، اس کے ساتھ رحمان کی عبادت نہ ہو وہ عقل نہیں ہے۔ اگر انسان کے باطن میں کوئی ایسی چیز ہو جو بندگی خدا کا ذریعہ نہ ہو تو وہ صفاحت ہے، وہ عقل نہیں۔ لہذا فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یہ کلی اصل ہے۔ اس کا مصداق بھی بیان فرمایا کہ منافق ایسا ہی ہے، الا انہم ہم الصفحاء ولکن لا یعلمون۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس زمانے کے منافقین کے بارے میں فرمایا، آج بھی اگر کوئی کہے کہ حق کا راستہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہیں، پیغمبر اکرم سے لے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المؤمنین اور ان کے 11 فرزند یہ حق ہیں۔ غدیر کی گونجتی ہوئی آواز کو سنایا گیا، لیکن کیا سب نے قبول کر لیا؟ نہیں، قبول نہیں کیا، بلکہ مخالف ہو گئے، علی مولا کے مخالف ہو گئے اور ان کی اولاد کے مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ علی کو اپنا امیر بنائیں، علی کو اپنا حاکم اور سرپرست بنائیں، اور یہ دوسرے راستوں پر چل پڑے کہ جو گمراہی کے راستے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو گمراہی کے راستے پر چل پڑا اور اس نے ارادہ ہی نہ کیا ہدایت کا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے، خدایا ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما، ہمارے قلوب کو ہدایت کے نور سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمیں کفر، شرک، نفاق اور رذائل اخلاقی سے نجات عطا فرما، اور ہمیں پکا، سچا اور بہترین استقامت والا مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔